میں مسجد اقصی کی باتیں کر رہا ہوں جی. مسجد اقصی کی باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں, نیوکلیر ریئیکٹر جو بم ہوتا ہے نا وہ کروڑوں کی باتیں کرتا ہے. جو ٹی ٹی پستول ہوتی ہے وہ سنگل شاٹ مارنے کی باتیں کرتی ہے. آپ اس وقت نیوکلیر ریئیکٹر کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کرانا ہے کیونکہ وہ بھائی صاحب خود نہیں کر سکتے, اس کی انرجی جو ختم ہو چکی ہے. جب بھی آپ یوتھ مولوی دیکھیں گے اس کو جالا پائیں گے. جب بابا مولوی دیکھیں گے وہ نمازیں پڑھا رہا ہوگا خالی, وہ بیچارہ ریلیٹ ہی اسی سے کر سکتا ہے. The bigger problems are solved by youth only. آپ جس مرضی موقع پہ غزوات اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کو نبی اسلام کیسے ڈپیوٹ کرتے, کون کرے گا. بدر کی لڑائی میں کس کو پہلے بھیجا؟ سب سے پہلا غازی کون ہے اسلام کا؟ علی بن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ اتبا کو سیدھا کر. علی بن ابی طالب کی عمر بتائیں ذرا اس وقت. بدر کب ہوئی ہے؟ میچ کرتے ہیں ذرا, آج میچ کر لیتے ہیں. بدر کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری میں. کتنے سال بعد ہجرت ہوئی ہے؟ نبوت ہے کتنے سال بعد؟ 13 سال, 11ویں سال میں. ٹھیک ہے, تو 13 ٹوٹل سال ہو گئے. 13 سال پلس جب نبوت کا اعلان ہوا ہے تو حضرت علی بن ابی طالب 9 سال کے ہیں. 13 اور 9 تو آپ لوگوں کے آپ سے کہا نبی اسلام نے کہ جاؤ بھائی سردار کو مار. جا کے پیچھے سرداروں کی لسٹ ہے ہمارے پاس, 313 کو چھوٹا نمبر نہیں ہے, سردار ہیں ہمارے پاس بھی. ان سے کیوں نہیں کہا جا کے سردار کو مار؟ لڑکے سے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیبر کے اندر کتنے عرصے بعد خیبر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ میں صبح علم اس کو دوں گا جس کو اللہ نے نصرت دی ہے. صحابی تڑپ رہے ہیں کہ کس کا نام آئے گا صبح. سب عمر خطاب کہتے ہیں رات سوئی نہیں کوئی ہم میں سے کہ صبح پتہ نہیں کس کا نام نکلنا ہے, کہ جس کو اللہ نے خود چن لیا ہے. عمر خطاب کی آپ ذرا بیان سنیں, صحابہ کے باقی کے ساتھ حضرت صحابہ کی جو ٹیسٹمنی احادیث ہیں جو صحابہ کی اس رات کی وجہ سنیں, حضرت حذیفہ کی سنیں کہ ہم صبح کس طریقے سے اٹھے ہیں, کہ صبح کس کا نام لیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے. حضرت علی کی آنکھوں میں اس وقت ایک مرض آیا ہوا تھا. نبی السلام نے بھی اپنا لعاب مبارک نکال کے ان کی آنکھوں پہ لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی کہ اللہ نے اس کو چنا ہے. اور یوتھ سے ہی تو سارے کام لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سوال کریں یوتھ کا, دنیا میں کام ہو رہے ہیں یوتھ سے, سارے کے سارے اسلام میں کام یوتھ سے کرائیں. اللہ نبی علیہ السلام چن کے یوتھ کو آگے سے آگے کر کے جا رہے ہیں. آپ وہ والے تمام ڈیپوٹیشن کو دیکھیں جو نبی السلام نے خود بھیجے. آپ کو پتا ہے نبی السلام کا آخری ڈیپوٹیشن کا تھا بدر میں, تو بچل گیا. آخری کیا تھا غزوہ؟ کسی کو نہیں یاد؟ نہیں, آخری نبی علیہ السلام نے جو آخری اعلان کیا غزوے کا وہ روم کا ہے. ٹھیک ہے, نبی السلام کا وصال ہو چکا ہے اور فوج تو جانا تھا. صحابہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ امیر یا خلیفۃ المسلمین ابھی نہیں, ابھی سارے مرتد ہو چکے ہیں عرب میں نبی اسلام کے وصال کی وجہ سے, اسلام ختم ہو گیا ان کا. یہ جو فوج ہے نا اس کو ابھی نہ نکالیں مدینہ سے, ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا. جو حملے کے لیے تیار ہیں لوگ تو ظاہر ہے حارث لوگ تھے, اب تو اتھارٹی چاہیے ان کو. آئیں گے, نبی اسلام کا وصال ہوا مطلب ختم ہی ہو گیا. اس وقت اتنا شوق تھا اس وقت عرب کو, مسلمانوں کو شوق, انگلش والا شوق, اس لیول پہ ٹراما میں چلے گئے تھے سارے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر مدینے میں کوئی ایک آدمی بھی نہ بچا اس موقع پہ, اور مدینہ کے کتے امہات المومنین کے کپڑے اپنے منہ سے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں اور ایک آدمی بھی نہ بچے ان کو بچانے کے لیے, تب بھی یہ فوج جائے گی, کیونکہ نبی اسلام کا حکم ہے. مجھے اس راستے سے نہ ہٹاؤ کہ جو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے. اس فوج کا لیڈر کون ہے؟ حضرت اسامہ بن زید. حضرت اسامہ the youngest of the صحابیز, زید بن حارثہ کے بیٹے. جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے کمانڈ دی ہے لڑکوں کو دی ہے, بہت دھیان میں رکھیں آپ اس بات کو, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیوں لڑکوں کو دی ہے. سب سے انرجیٹک بندہ ہے اس کو پکڑائیں گے, بابے نے بیچارے نے کیا کر لینا ہے, حکم تعالی کریں گا. پستولوں والی ٹینکوں والی جنگ نہیں ہو رہی ہے. دس از اے فائٹ آف the man versus the man. We need the man in the full energy form. حضرت زبیر بن العوام جو ہے نا وہ جس لیول پہ ہٹ کرتے تھے نا گھوڑے پہ چڑھ ہوئے بندے کو, کہ ایک دفعہ انہوں نے ہٹ کی ہے تو ایک بندے کے کندھے پہ تلوار لگی ہے اور پورا ران تک کاٹ دیا بندے کو, ران تک گھوڑے کو جا کے لگی تلوار. اس لیول کا انرجی تھی زبیر بن العوام کا. بزرگی میں تھی بالکل بھی نہیں, جوانی میں. This is the force that you have. I am giving you the examples of the heroes of Islam at the peak of their performance. And the strategic placement of the youth in the mind of Nabi alayhi salam himself. اصلی کام جب آتا ہے نا, وقت کام کا, تو یوتھ کو موبلائز کیا جاتا ہے. مسلمانوں کی شعور مثال, یہ تو نبی اسلام کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کامن سینس کے تھرو کسی بھی فوج کو اٹھا لیں, نیپولین کی ہو, الیگزینڈر کی ہو, منگولز کی ہو, آپ ایک دفعہ کہیں پہ بابا نکال کے دکھائیں مجھے. That man has gone to waste. اس کا کیا کام ہے, دنیا میں جتنی بھی سوچ بچار کر سکتا ہے نا وہ کر کے اسٹریٹجی بنائے. وزڈم آیا اس کے پاس, اس کی الگ طاقت, اس کی طاقت کا استعمال یوتھ نے کرنا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں. آپ ہمیں درس دیا کریں, ہمیں سمجھایا کریں کیسے کرنا ہے, ہم خود کریں گے. آپ بھی بیچارے نے کیا کرنا ہے,
آپ کا کام ہے تزکیہ نفس. اب ہمارا کام ہے ایک ایک گھر کے دروازے کو اتنا روشن کر دیں کہ دین پہنچا دیں ہر جگہ پہ. کوئی کہنا آپ ٹھیکیدار ہیں, کہنا ہاں میں ٹھیکیدار ہوں. امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اس کی امپلیکیشن پہلے کے ہاتھ سے روکیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر مسلمان مرد کو ٹھیکہ دے دیا ہوا ہے. اگر کوئی ٹھیکہ لے رہا ہے نہ واپس دے رہا ہے وہ طاغوتی ہے. کوئی یہ آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں, مطلب ٹھیکیدار نہیں ہے, تو مطلب ہر مومن دوسرے مومن کا ذمہ دار ہے. یہ آپ کو مطلب ان کو کون سا دین پہنچایا گیا ہے؟ اس سے کہنا کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں بیٹا. تیری چھوٹی بیٹی کو نا کوئی آ کے محلے میں پکڑے گا نا بازار میں, یہ والا اصول وہاں پہ لگا دیں گے ہم. پھر ہم نے ذمہ لیا تھا تیری بچی کو بچانے کا, ہمیں کیوں روکتا ہے تیری بیٹیوں اور بہنوں کو گھورنے سے, پکڑنے سے؟ ہم ٹھیکیدار ہیں, ہم کیوں حفاظت کریں تیری بچیوں کی؟ وہاں پہ کوئی ٹھیکہ ہمیں دے دیتا ہے؟ جب کامن سینس کی بات آتی ہے تو ہمیں ٹھیکہ دیتا ہے. جب دین کی بات کرتے ہیں تو تمہیں کوئی سائنس سوچتی ہے کہ تو کوئی ٹھیکیدار ہے. ہر انسان کا ٹھیکیدار نہ ہو تو دنیا کا معاشرہ اسی اگلے دن ختم ہو جائے. ہر انسان روز دوسرے انسانوں کا ٹھیکہ لے رہا ہے. اگر میں آپ سے خطرے میں ہوتا تو یہاں تھا. سوچیں تو صحیح, ایک دوسرے کو ہر وقت ایک دوسرے کا ذمہ دیا ہوا ہے ہم نے, ایک دوسرے کی پروٹیکشن کا, ایک دوسرے کی سب سے پہلے آخرت کی پروٹیکشن کا, پھر دنیا کی پروٹیکشن کا, دونوں. کسی شک میں مت رہیے گا, ہم واقعی ٹھیکیدار ہیں. اور ہم اکیلے ٹھیکیدار نہیں ہیں. جس قوم کو بھی شعور آیا اس نے ٹھیکے لینے شروع کر دیے ہیں. کافروں نے بھی ایک دوسرے کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں. ٹونی بلیئر ٹھیکیدار تھا کوسوو کا, جو فوجیں بھیج دی تھیں. کوسوو کو مسلمانوں کا کام ہے, یوکرین کی لڑائی ہو رہی تھی. وائی ٹونی بلیئر اپنی فوجیں کیوں بھیج رہا ہے؟ ٹھیکیدار ہے. نیلسن منڈیلا کی مدد کیوں کر رہے تھے ہم سب کے پوری دنیا بیٹھ کے؟ ٹھیکیدار تھے ہم. کیوں کسی کے یہ گزرتے ہوئے لوگوں کی بہنوں کو نہیں پکڑتے؟ ٹھیکہ لیا بھائی, سیدھے پروٹیکشن کا ٹھیکہ لے کے آئے ہیں ہم ٹھیکے دینے والے بھی ہیں, خالی لینے والے نہیں ہیں. میں اپنی بہن بیٹیوں کا ٹھیکہ روز آپ کو دیتا ہوں کہ بھائی پروٹیکشن ہے, کسی کی بہن بیٹی ہے, میری بہن تم پروٹیکٹ کرو گے, یو آر مسلم. آپ نہیں دیتے مجھے ٹھیکہ, ہر روز لاہوری نہیں دیتے دوسرے کو ٹھیکہ, اسلام آباد نہیں دیتے ہیں. ورنہ نکلنے دیں گے ہم اپنی بچیوں کو باہر, خود نکلیں گے گھروں سے باہر. مسئلہ ہے ہمارے جو اصلی میں ٹھیکیدار ہیں وہ 2 نمبر ہو گئے. وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں, تو پولیس میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے اصلی وردیوں ٹھیکے لے کے پیسے لے رہے ہیں وہ 2 نمبری کرتے ہیں بیٹھ کے. پولیس والے کی شکل دیکھ کے ہمیں بدعا نکلتی ہے اب کہ موقع دیکھ رہا ہے کہ کب اپنی اس وردی کا غلط استعمال کر کے ہم سے پیسے مارے گا. سوچیں ذرا, نواز شریف جب کلنٹن کے سامنے کھڑا ہوا تھا, ٹھیکہ لیا ہوا تھا نا اس نے, خدا کی قسم ٹھیکہ اسی کا, تو ٹھیکے کو تو پرائم منسٹرشپ کہتے ہیں. 6000 بندہ ہمارا ایک دن میں فرائی کیا انڈیا نے کارگل میں, ایک دن میں 6000 بندہ. میں کم بتا رہا ہوں, زیادہ رجسٹر بھی اتنی نہیں کرتے ہوتے. کیوں؟ کلنٹن نے جا کے اس کو دھتکارتے ہوئے کہا, ویڈیو پہ دیکھنا, منہ کی طرح دیکھ بھی رہا تھا, بائک کھڑے ہو کیسے سے کہتا نو, ایسے کیا اس نے نواز شریف کو. جب ٹھیکہ دیتے ہیں تو یہ کام کرتے ہو یار تم, تو ہم نے خود ہی ٹھیکہ لینا نا پھر ایک دوسرے کا. مشرف صاحب کو اسے ٹھیکہ دیا تھا کہ پورا امریکہ پاکستان میں گھسا دے. ظاہر میں کسی عمران خان پی ٹی آئی اور اس کا تو نہیں ہوں, کئی دفعہ جی صاحب ایک جیسے ہی لگتے ہیں یار, بیچ میں سے سب کا کور جو ہے نا, وہ کور یہاں پہ ڈیفائن ہو گیا نا.